الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأحمد: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. رواه الإمام أحمد في مسنده، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، انتہائی خطرناک دشمن ہیں، جو ہر وقت انسان کو شر اور برائی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، شر اور برائی پر ابھارتے رہتے ہیں، اکساتے رہتے ہیں، آمادہ کرتے رہتے ہیں، خیر اور بھلائی سے روکتے رہتے ہیں، خیر اور بھلائی سے روکتے رہتے ہیں. ان دو دشمنوں میں سے ایک ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو شیطان کے شرور سے، اس کے کہے پر چلنے سے، اس کا اتباع اور اس کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے. من جملہ ان آیات کے ایک آیت کریمہ یہ ہے: ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. جس کو اللہ تعالیٰ دشمن کہہ رہے وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ دشمن کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا؟ ان الشیطان لکم عدو، عدو کے اندر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی تو اس کو دشمن سمجھو، تم بھی تو اس کو دشمن سمجھو. اور اس کو دشمن سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دشمن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کہے پر مت چلو، اس کی اتباع مت کرو، اس کی پیروی مت کرو. شیطان کا کام کیا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اس کا کام ہے کہ لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے، لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے اور جہنم میں جانے والے کام لوگوں سے کروائے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. یہ شیطان کا کام ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے: یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کا کہا نہ مانو، اس کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کا اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کے کہے پر چلے گا،
تو کس کھڑ میں جا کر گرے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو شیطان کا کام ہی ہے غلط اور برے کام پر اکسانا، غلط اور برے کام کروانا۔ تو تم شیطان کا کہا مانو گے تو غلط اور برے کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض اور ناخوش کرو گے، اللہ کے غضب اور غصے کے مستحق بنو گے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ کل قیامت کے دن جب بندے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے اور وہ شرک کر کے گئے ہوں گے، کفر کر کے گئے ہوں گے، نفاق کے مرض میں مبتلا رہتے ہوئے گئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو انہوں نے توڑا ہوگا اور اس کی مقرر کردہ حدود کو چھوڑا ہوگا، اس کے نواہی و زواجر کا ارتکاب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، او میرے بندے، کیا میں نے تجھ سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا، یہ قول و قرار نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کی عبادت و بندگی نہ کرنا؟ او میری بندی، کیا میں نے تجھ سے یہ قول و قرار نہیں لیا تھا، یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کے کہے پر نہ چلنا، اس کی پیروی مت کرنا، اس کی پوجا اور پرستش مت کرنا؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کوئی کہے کہ ہم شیطان کی پرستش کہاں کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کہاں کرتے ہیں؟ جی، بلا چو چرا کسی کی مان لینا اور سر تسلیم خم کر دینا، یہی تو عبادت ہے، یہی تو بندگی ہے۔ اور جو آدمی شیطان کے کہے پر چلتا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اپنے مالک و مولا کو ناراض کرتا ہے، تو وہ شیطان کی پرستش ہی کر رہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے ہمیں کروز میزائل دیا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے ایک تو ہمت سے کام لینا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کے وساوس دل اور دماغ میں آ رہے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کا دفع کرنا چاہیے، اور ان وساوس اور خیالات کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے دفاع کرنا چاہیے، اپنا بچاؤ کرنا چاہیے اس کروز میزائل سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب تمہیں شیطان ورغلائے، جب تمہیں شیطان بہکائے اور پھسلائے، غلط اور برے کاموں میں مبتلا کرنا چاہے، تو فوراً اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک کی پناہ میں دے دیا کرو، فوراً اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک کی پناہ میں دے دیا کرو، اور کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے، شیطان مردود سے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے کہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، تم اس سے بچنے کی تدبیریں کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، اس کے ڈالے ہوئے وساوس اور خطرات کو دفع کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو۔ تم جو کہو گے وہ اللہ سنتا ہے، اور تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، تمہارے دل کے جو جذبات ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انجیکشن مارتا رہتا ہے، انجیکشن مارتا رہتا ہے، انجیکشن مارتا، اکفر 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 اکفر
کفر کی ترغیب دیتا ہے، شرک کی ترغیب دیتا ہے، معاصی و منکرات کی ترغیب دیتا ہے، اکفر، پیچھے لگا رہے گا، پیچھے لگا رہے گا، پیچھے لگا رہے گا۔ توبہ کر لینا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفار اور غفور ہیں، وہ صرف بندوں کی توبہ کو نہیں قبول کرتے بلکہ توبہ کرنے والے بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ تو کر لو، چند دن کی زندگی ہے، مزے اڑا لو اور پھر توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ بہت بڑا عالم بھی ہے نا، بہت بڑا عالم ہے، اس کا مخاطب جیسا ہوتا ہے اس کے حال کے اعتبار سے اس کو بہکاتا ہے، علماء کو علم کی لائن سے بہکاتا ہے، اور عبادت گزار کو عبادت کی لائن سے بہکاتا ہے، تاجر کو تجارت کی لائن سے بہکاتا ہے، غرض جو جس لائن کا ہوتا ہے اس کو اس لائن سے بہکاتا ہے، اس کے لیے اس طرح کے پیترے، اس طرح کے داو پیچ استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ کہتا اکفر اکفر اکفر، کر لیا، کر لے یار، دیکھا جائے گا، کر لے، دیکھا جائے گا، اکفر، کر لے۔ فلما کفر، جب بندے سے اس گناہ کا صدور ہو گیا، وہ غلطی ہو گئی، تو کہتا انی بریء منک، میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں، میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو نے جو ناشائستہ حرکت کی ہے میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ کیوں بری ہے بھائی؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور انسان جب غلطی کر کے فارغ ہوتا ہے اور اس کا ہوش ٹھکانے لگتا ہے، انجام، گناہ کے انجام پر، غلطی کے انجام پر نظر جاتی ہے، تو پھر کہتا ہے توبہ 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 توبہ، بہت خبیث ہے، شیطان ہے، مردود ہے، لعین ہے، اس نے مجھ سے یہ حرکت کروا لی، یہ گناہ کروا لیا۔ ملامت کس کو کرتا ہے؟ شیطان کو ملامت کرتے نہیں کرتے؟ کسی نے شیطان ہی کی زبان پر ایک شعر کہا ہے، کسی شاعر نے شیطان ہی کی زبان میں ایک شعر کہا ہے، اور یہ شعراء بھی عجیب مخلوق ہوتے ہیں، عجیب مخلوق ہوتی ہے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ شیطان کہتا ہے ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ اور اس نے تو باقاعدہ چیلنج کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس نے نہیں مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، رادے درگاہ ہو گئے۔ اخرج منہا مذءوما مدحورا، اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور درمادہ ہو کر۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر رادے درگاہ ہوا ہوں اس انسان کی وجہ سے، تو میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ ان کو لے کر کے جاؤں گا، ان کو لے کر کے جاؤں گا۔ چیلنج کیا، اور کیا کرے گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ایک تو مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن مجھے قیامت تک کی زندگی دیجئے تاکہ میں اپنے مشن کو پوری طرح سے چلا سکوں، بڑھا سکوں، اور جہنم میں جانے کے لیے اپنے لیے ساتھی تیار کر سکوں۔ اور پھر کہا میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، غرض ان کو بہکانے میں میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور میری یہ محنت، میری یہ کوشش رائے گا بھی نہیں جائے گی، ٹھکانے لگے گی۔ ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، چنانچہ جس انسان کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہوا ہوں، میں محبوب تھا، مقرب تھا، مغضوب ہوا ہوں، معتوب ہوا ہوں، اس انسان کی اکثریت ہمارے ساتھ ہوگی، آپ اقلیت میں ہوں گے۔
ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، آپ انسانوں میں سے اکثریت کو اپنا شکر گزار، اپنا اطاعت شعار، اپنا فرما بردار، اپنا متقی و پرہیزگار نہیں پائیں گے، بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، چل تو بھی میرا فیصلہ سن لے، تجھ سے اور جو بھی تیری ڈگر پر چلے گا، تیرا کہا مانے گا، تیری پیروی کرے گا، سب کو جہنم میں جھونک دوں گا اور جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ تو شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور بہت خطرناک دشمن ہے۔ ایک تو کروز میزائل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی شکل میں، کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک کی پناہ میں آ جایا کریں، اس لیے کہ اس خبیث سے بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس خبیث کے شر سے بچانے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں۔ اس کے شر سے اگر کوئی بچا سکتا ہے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو، تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور ایک مکمل صورت عطا فرمائی، قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اللہ تعالیٰ کی تین صفت ذکر کی جا رہی ہے، کیوں؟ شیطان کے شر سے پناہ چاہنے کے لیے۔ شیطان کے شر سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تین صفت ذکر کی جا رہی ہے، ربوبیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کی ملوکیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کی الوہیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اے میرے رب، تجھے رب ہونے کا واسطہ، اے اللہ تجھے بادشاہ ہونے کا واسطہ، اے اللہ تجھے معبود ہونے کا واسطہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور خطرہ محسوس ہونے پر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، اس کی برائی سے۔ وسواس کہا جاتا ہے اس شیطان کو جس کا کام ہی ہے گناہ پر اکسانا، اور مستقل یہاں بیٹھا رہتا ہے اور انجیکشن مارتا رہتا ہے گناہ کے، معاصی و منکرات اور برائی کے ارتکاب پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اور بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ میزائل آ رہا ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر آگے بڑھ کر کے وہ حملہ شروع کر دیتا ہے، اور پھر بندہ جب متنبہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو خناس کہتے ہیں۔ خناس کے معنی آتے ہیں بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا، اور خطرہ محسوس ہو تو پیچھے ہٹ جانا، اس کے معنی ہے خناس۔ تو شیطان حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم ہمت اور حوصلے سے کام لیں، شیطان کے وساوس اور خطرات سے اور دل میں ڈالی ہوئی اس کی غلط اور بری باتوں سے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دو دعائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور سمجھیں۔ کل یہ بتایا گیا تھا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر 5 خصوصی نوازشیں فرمائی۔ ان 5 خصوصی نوازشوں میں سے ایک نوازش یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ کا جو اس امت پر خاص طور پر ہے، دوسری نوازش، دوسرا کرم، کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جتنے شیاطین ہوتے ہیں سب کو قید کر دیا جاتا ہے، سب کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا احسان ہے اس امت پر، دوسری نوازش ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی تھی اس میں اسی کا تذکرہ
اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنان، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اپنے روزہ دار بندوں کے استقبال کے لیے۔ وفتحت ابواب وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے بندوں اور بندیوں کے روزوں کو نہ خراب کرے، تاکہ ہمارے بندوں اور بندیوں کے روزوں کو نہ خراب کرے، اور اتنے مبارک مہینے میں ان کو معاصی و منکرات پر نہ ابھار سکے، اور بندے اس طرف سے مطمئن ہو کر اس کی طرف سے مطمئن ہو کر زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کام کر سکیں، خیر اور بھلائی کے کام کر سکیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کوئی کتنا بڑا عاصی و گنہگار ہو، دوسرے دنوں کے مقابلے میں رمضان میں وہ کچھ نہ کچھ سنبھل جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ غیر رمضان میں مساجد کا کیا حال ہوتا ہے اور رمضان میں کیا حال ہے۔ غیر رمضان میں پورا 11 مہینہ گزر جاتا ہے، بعض لوگ قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، لیکن رمضان میں پورا قرآن نہ پڑھیں لیکن کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں۔ غیر رمضان میں شر اور برائی کے ارتکاب میں ایک دوڑ لگی رہتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خیر اور بھلائی کی طرف دوڑ لگی رہتی ہے، اور ایک تنافس ہوتا ہے، ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لوں، زیادہ سے زیادہ ذکر کر لوں، تلاوت کر لوں، اگر کچھ نہ کر سکوں تو کم از کم سو کر کے آرام ہی کر لوں۔ ایک بات اور بتاؤ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ دار 12 گھنٹے 14 گھنٹے مستقل عبادت میں ہوتا ہے، سو رہا ہے عبادت میں۔ سن رہے ہیں؟ نماز پڑھتا ہے، نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ کی عبادت ہے یہ۔ قرآن پڑھتا ہے 20 منٹ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ آدھے گھنٹے کی عبادت ہے وہ۔ ذکر کر رہا ہے، تلاوت ذکر کر رہا ہے، 5-10 منٹ کرتا ہے، 5-10 منٹ کی عبادت ہے۔ صدقہ خیرات کیا، 2-4 منٹ کی عبادت ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ مستقلاً 12 گھنٹے 14 گھنٹے عبادت میں، یہ اتنی اہم عبادت، کام کر رہا ہے، اپنا دنیا کے کام کر رہا ہے عبادت میں، قضاء حاجت کر رہا ہے، پیشاب پیخانہ کر رہا ہے، لیکن مستقل عبادت میں ہے، نہا رہا ہے مستقل عبادت میں ہے، سودا سلف خرید رہا ہے بازار میں جا کر مستقل عبادت میں ہے۔ روزہ اتنی بڑی عبادت، روزہ اتنی بڑی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس ماہ مبارک میں شیطان کے شر سے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو محفوظ کر دیا ہے، بچا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، بچا لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ عام دنوں کی طرح سے اگر شیطان اس ماہ مبارک میں بھی آزاد رہتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا، ہمارا کیا بنتا۔ وہی ہوتا جیسے باقی 11 مہینے گزرتے ہیں، یہ 1 مہینہ بھی گزر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا احسان ہے، اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان قید میں ہے پھر کیسے گناہ ہو جاتا ہے؟ شیطان تو مقید ہو چکا ہے اور اس کو قید غیر نتھو خیرے نے نہیں کیا ہے کہ چھوٹ کر کے بھاگ آئے، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا قید میں ڈالا ہوا بغیر ان کے فضل کے رہائی نہیں پا سکتا۔ تو شیطان تو قید میں ہے جیسا کہ حدیث کر رہی، لیکن پھر بھی وساوس آتے ہیں، پھر بھی گناہ کے خیالات آتے ہیں، اور آدمی گناہ میں پڑ بھی جاتا ہے، گناہ میں پڑ بھی جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ہر انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک تو شیطان ہے اور دوسرے اس کا اپنا نفس ہے، دوسرے اس کا اپنا نفس ہے۔ یہ شیطانی وساوس ہیں یا نفس کی طرف سے ہیں، اگر آپ اس میں فرق کرنا چاہتے ہیں تو ایک علامت ایک پہچان ہے۔ اگر وسوسہ آیا اور دفع ہو گیا، پھر وسوسہ آیا دفع ہو گیا، تو سمجھ جائے گی یہ شیطان کی طرف سے، اسی کو مستقل مسلط نہیں رہتا۔
لیکن اگر وسوسہ آیا اور اس کے اندر استمرار ہے، دوام ہے، استمرار ہے، دوام ہے، مستقلاً، سمجھ آئیے کہ یہ نفس کی طرف سے، یہ نفس کا تقاضا ہے۔ اسی کہ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اس کے اندر جو استمرار پیدا ہوتا ہے، جو دوام پیدا ہوتا ہے اور مستقل ایک بھوت چڑھ جاتا ہے گناہ کا اور معصیت کا، یہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے، نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو رمضان میں اگر گناہ کا تقاضا ہوتا ہے اور آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ نفس کی شرارت ہے، یہ نفس کی شرارت ہے، یہ نفس کی شرارت ہے، اور یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ ظاہر میں کوئی دشمن ہے، آپ کے خون کا پیاسا ہے، آپ کی جان لینا چاہتا ہے، آپ کی کلائی کو مروڑنا چاہتا ہے، آپ کی گردن کو توڑنا چاہتا ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ لیکن آپ کا نفس اس سے بڑا دشمن ہے، کیوں؟ وہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ اس سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹہ آپ کے اوپر مسلط نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ جو نفس ہے یہ 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہے، 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہے، مالداری اور فراخی میں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، اور ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا کہ کس طریقے سے اس سے ایسا کام کرواؤ جس سے مجھ کو مزہ آئے، مجھ کو لذت ملے، مجھ کو مزہ آئے، مجھ کو لذت ملے، ہر وقت اس فکر میں لگا رہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو نصیحت فرمائی، اور جس غزوے سے واپس آ رہے تھے اس میں بہت گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، دشمن سے بہت زبردست مقابلہ ہوا تھا، اور صحابہ کو اس کا احساس تھا شدت سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بکم رجعتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تمہیں مبارک، تم غزوے سے واپس آ رہے ہو، لیکن ایک چھوٹے جہاد سے تمہاری واپسی ہو رہی ہے اور ایک بڑے جہاد کی طرف واپسی ہو رہی ہے، ایک چھوٹے جہاد سے واپسی ہو رہی ہے بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، ہم الجہاد الاکبر یا رسول اللہ، کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہوگا؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجہاد بالنفس، الجہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اور بجائے اس کے کہے میں آنے کے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے پر مجبور کرنا۔ وہ چاہے گا کہ میرے کہے پر تم آؤ، لیکن تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے اور تمہاری شان بندگی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہے پر آنے کے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے پر آنے پر مجبور کر دو۔ یہ جہاد بالنفس، معلوم کیا ہوا؟ نفس بہت بڑا دشمن ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ان اعدى عدوك بين جنبيك، ان اعدى عدوك بين جنبيك، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان، جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، اور یہ کون ہے؟ نفس۔ تو آج حدیث کا وہ ٹکڑا بیان کرنا مقصد تھا کہ ہم محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائی، شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائی، اور شیطان کو قید کر دیا، اور ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے راستے میں جو دو رکاوٹیں تھیں اس میں سے ایک رکاوٹ کو دور کر دیا، ایک رکاوٹ باقی ہے نفس والی، اب ہم اس سے مقابلہ کر لیں، ہمت کر لیں۔ لیکن ایک بات اور بتا دیں، شیطان قید تو ہو گیا، لیکن وہ قید میں جانے سے پہلے 1 مہینے کا کام کروا کے جاتا ہے، 1 مہینے کا کام کروا کے جاتا ہے۔ اس کے ایجنٹ بہت ہیں انسانوں میں اور جناتوں میں،
چنانچہ رمضان کے لیے 6 مہینہ پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے، رمضان کے لیے یہ مسلسل تیار کیا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ تیار کیا جا رہا ہے، یہ کہانی تیار کی جا رہی ہے۔ یہ جو ٹیلی ویژن والے ہیں یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ ریڈیو پر جو ڈرامے وغیرہ پیش کرتے ہیں یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، اور اس طرح کے جو پروگرام چلتے ہیں اخبار وغیرہ میں یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ شیطان نے 6 مہینہ پہلے سے ان کو لگا رکھا ہے روزہ داروں کا روزہ خراب کرنے کے لیے، افطار کے وقت دعا سے غافل کرنے کے لیے، اور پھر تراویح سے دور رکھنے کے لیے، اور سحری کا وقت کتنا مبارک وقت ہے اس سے دور رکھنے کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا ہے، کیسے کیسے ڈرامے۔ پتہ چلا کہ فلاں ڈرامہ شروع ہو رہا ہے اور یہ پورے رمضان چلے گا، اور اس کا وقت کب ہے؟ افطار کا وقت ہے، مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے شروع ہوگا۔ چنانچہ ٹی وی سامنے لگی ہوئی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ چیزیں چنی ہوئی ہیں، اور لقمہ اٹھا کر کے منہ میں جا رہا ہے، نظر کہاں ہے؟ جی، کہ اس شو کی کوئی سین ہم سے رہ نہ جائے، اس شو کی کوئی سین ہم سے رہ نہ جائے۔ چنانچہ مغرب اسی کے، افطار کے وقت کی دعا اسی کی نظر ہوتی ہے، اور باقاعدہ نوٹ کی جاتی ہے، ایڈورٹائز آتا ہے کہ اس ڈرامے کی دوسری قسط کل اتنے بج کے اتنے منٹ پر پیش کی جائے گی، اور آدمی کو شدت سے انتظار ہوتا ہے چونکہ چسکا لگا ہوا ہے، پہلی قسط ہو گئی، دوسری قسط دے گی، تیسری قسط چھوٹنے نہ پائے۔ اتنا اہتمام ہوتا ہے اس قسم کے ڈرامے، اس قسم کی کہانیاں، اور اس قسم کے اخلاق سوز اور گھناؤنی پروگرام ان اوقات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شیطان اپنا کام کر کے گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے قید کر دیا جائے گا، میں رہوں گا نہیں تو کم از کم اپنے ایجنٹوں کو تیار کر دوں اور ان کے ذریعے سے اس قسم کے پروگرام ترتیب دلوا دوں، اور وہ ان کے روزوں کو خراب کرتے رہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں جو لوگ ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھنے کے رسیہ ہیں، مسلسل اور ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کے روزوں کا کیا حشر ہوتا ہے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان شیطانوں سے بھی بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان شیطانوں سے بھی جو شیطان کے ایجنٹ ہیں انسانوں اور جناتوں میں سے، ان سے اور ان کے پروگراموں سے اور ان کی شرارتوں اور خباثتوں سے اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے دوست احباب کو دور رکھنے کی، بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی لت ہے، آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھاتا ہے، اور رات میں اس قسم کی ناشائستہ اور غلط قسم کی چیزیں دیکھ دیکھ کر کے سارا اجر و ثواب ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم آداب کی رعایت کے ساتھ روزے رکھیں، 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور اس ماہ مبارک میں کرنے کا ایک بہت قیمتی کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ خود بھی خیر اور بھلائی کے کام کریں، دوسروں کو بھی خیر اور بھلائی کی دعوت دیں، خود بھی شر اور برائی سے بچیں، اور دوسروں کو بھی غلط اور برے کام سے روکنے کی، حکمت کے ساتھ روکنے کی، سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت